اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 80۔ یعنی رات کے ایک حصہ میں بھی اس قرآن کے ساتھ تہجد پڑھا کر، یہ تیرے لیے نفل کے طور پر ہوگا، قریب ہے کہ تیرا رب تجھے مقام محمود پر فائز کر دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کے درس کا موضوع ہے فضائل نوافل۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما زال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ فکنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ ویدہ التی یبطش بہا ورجلہ التی یمشی بہا۔ صحیح بخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا بندہ نوافل کے ذریعہ میرا قرب حاصل کرتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو اس کے کان ہو جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کے پاؤں ہو جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں، حدیث میں آیا ہے کہ مومن نوافل کے ساتھ خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ نوافل سے مراد یہ ہے کہ خدمت مقرر کردہ میں زیادتی کی جاوے۔ ہر ایک خیر کے کام میں دنیا کا بندہ تھوڑا سا کر کے سست ہو جاتا ہے، لیکن مومن زیادتی کرتا ہے۔ نوافل صرف نماز ہی سے مختص نہیں، بلکہ ہر ایک حسنات میں زیادتی کرنا نوافل ادا کرنا ہے۔ مومن محض خدا تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ان نوافل کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ اس کے دل میں ایک درد ہے جو اسے بے چین کرتا ہے، اور وہ دن بدن نوافل و حسنات میں ترقی کرتا جاتا ہے، اور بالمقابل خدا تعالیٰ بھی اس کے قریب ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ مومن اپنی ذات کو فنا کر کے خدا تعالیٰ کے سایہ تلے آ جاتا ہے۔ اس کی آنکھ خدا تعالیٰ کی آنکھ، اس کے کان خدا تعالیٰ کے کان ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ کسی معاملہ میں خدا تعالیٰ کی مخالفت نہیں کرتا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس کی زبان خدا تعالیٰ کی زبان اور اس کا ہاتھ خدا تعالیٰ کا ہاتھ ہو جاتا ہے۔ ملفوظات جلد 4 صفحہ 30۔ نیز فرمایا، انسان کو صرف پنجگانہ نماز اور روزوں وغیرہ احکام کی ظاہری بجاوری پر ہی ناز نہیں کرنا چاہیے کہ نماز پڑھنی تھی پڑھ لی، روزے رکھنے تھے رکھ لیے، زکوٰۃ دینی تھی دے دی وغیرہ۔ نوافل ہمیشہ نیک اعمال کے متمم و مکمل ہوتے ہیں، اور یہی ترقیات کا موجب ہوتا ہے۔ ملفوظات جلد 3 صفحہ 343۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی وقت کی نماز بہت لمبی ہوتی تھی، نسبتاً لمبی صورتیں تلاوت کرنا پسند فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تہجد کی کیفیت پوچھی گئی۔ آپ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان یا اس کے علاوہ دنوں میں 11 رکعتوں سے زیادہ نہ پڑھتے تھے، مگر وہ اتنی لمبی، پیاری اور حسین نماز ہوا کرتی تھی کہ اس نماز کی لمبائی اور حسن و خوبی کے متعلق مت پوچھو، یعنی میرے پاس الفاظ نہیں جن سے آپ کی اس خوبصورت عبادت کا نقشہ کھینچ سکوں۔ صحیح بخاری۔
عن زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بالصلاۃ فی بیوتکم فإن خیر صلاۃ المرء فی بیتہ الا الصلاۃ المکتوبہ۔ صحیح مسلم۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے گھروں میں بھی نماز پڑھا کرو، کیونکہ فرض نماز کے بعد آدمی کی بہترین وہ نماز ہے جو وہ گھر میں ادا کرتا ہے۔ قرآن کریم میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی فضیلت اور عبادات کے شوق اور لگن کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، تتجافی جنوبہم عن المضاجع، سورہ سجدہ آیت نمبر 17۔ سورہ مزمل کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں تو صحابہ کرام راتوں کو دیر تک نماز پڑھا کرتے، یہاں تک کہ پاؤں متورم ہو جاتے۔ ابو داؤد۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے قیام اللیل کا نقشہ کھینچتے ہوئے حضرت مرزا دین محمد صاحب لنگروال فرماتے ہیں، میں اپنے بچپن سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو دیکھتا آیا ہوں، اور سب سے پہلے میں نے آپ علیہ السلام کو غلام مرتضیٰ صاحب کی زندگی میں دیکھا تھا، جب کہ میں بالکل بچہ تھا۔ آپ علیہ السلام کی عادت تھی کہ رات کو عشاء کے بعد جلد سو جاتے تھے اور پھر 1 بجے کے قریب تہجد کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے تھے اور تہجد پڑھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہتے۔ پھر جب صبح کی اذان ہوتی تو سنتیں گھر میں پڑھ کر نماز کے لیے بیت الذکر جاتے اور باجماعت نماز پڑھتے۔ سیرت المہدی جلد نمبر 3 صفحہ 20۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، ہماری جماعت کو چاہیے کہ وہ تہجد کی نماز کو لازم کر لیں، جو زیادہ نہیں وہ 2 ہی رکعت پڑھ لے، کیونکہ اس کو دعا کرنے کا موقع بہرحال مل جائے گا۔ اس وقت کی دعاؤں میں ایک خاص تاثیر ہوتی ہے، کیونکہ وہ سچے درد اور جوش سے نکلتی ہے۔ ملفوظات جلد 2 صفحہ 182۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، نادان بعض وقت عدم قبول دعا سے مرتد ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ نوافل سے مومن میرا مقرب ہو جاتا ہے۔ ایک فرائض ہوتے ہیں، دوسرے نوافل، یعنی ایک تو وہ احکام ہیں جو بطور حق واجب کے ہیں، اور نوافل وہ ہیں جو زائد از فرض ہیں، اور وہ اس لیے ہیں کہ تا فرائض میں اگر کوئی کمی رہ گئی ہو تو نوافل سے پوری ہو جاوے۔ لوگوں نے نوافل صرف نماز ہی کے نوافل سمجھے ہوئے ہیں، نہیں، یہ بات نہیں، ہر فعل کے ساتھ نوافل ہوتے ہیں۔ انسان زکوٰۃ دیتا ہے تو کبھی زکوٰۃ کے سوا بھی دے، رمضان کے روزے رکھتا ہے کبھی اس کے سوا بھی رکھے، قرض لے تو کچھ ساتھ زائد دے، کیونکہ اس نے مروت کی ہے۔ نوافل متمم فرائض ہوتے ہیں۔ نفل کے وقت دل میں خشوع اور خوف ہوتا ہے کہ فرائض میں جو قصور ہوا ہے وہ اب پورا ہو جائے۔ یہی وہ راز ہے جو نوافل کو قرب الہی کے ساتھ بہت بڑا تعلق ہے۔ گویا خشوع اور تذلل اور انقطاع کی حالت اس میں پیدا ہوتی ہے، اور اسی لیے تقرب کی وجہ میں ایام بیز کے روزے، شوال کے 6 روزے، یہ سب نوافل ہے۔ پس یاد رکھو کہ خدا سے محبت تام نفل ہی کے ذریعے ہوتی ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز فرماتے ہیں، پس دعاؤں اور نوافل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا بندہ بننے کی کوشش کریں۔ خطبات مسرور جلد 4 صفحہ 545۔ اسی طرح آپ ترمذی کی ایک حدیث بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اگر انسان کے فرضوں میں کوئی کمی ہوئی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، دیکھو میرے بندے کے کچھ نوافل بھی ہیں، اگر نوافل ہوئے تو فرضوں کی کمی نوافل کے ذریعہ پوری کر دی جائے گی۔ اسی طرح اس کے باقی اعمال کا معاملہ ہوگا اور ان کا جائزہ لیا جائے گا۔ بس یہ جو اللہ تعالیٰ نے سرًا بھی عبادت کی اور قربانی کی طرف توجہ دلائی ہے، یہ نوافل ہی ہیں۔ بعض دفعہ بعض مصروفیات کی وجہ سے نمازیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں یا پورے خشوع سے ادا نہیں کی جا سکتی، تو فرمایا کہ نوافل کی ادائیگی کرو، وہ اس کمی کو پورا کر دے گی۔
خطبات مسرور جلد 5 صفحہ 149 وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔